عوام کو سستی اشیاء خورنوش کی فراہمی کا خاک چکنا چور، یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کی تیاریاں، کارپوریشن کے اثاثے سرکاری تحویل میں لیے جائیں گے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے لیے وفاقی وزیر صنعت و پیداوار کی سربراہی میں 7 رکنی کمیٹی قائم، 7 روز میں رپورٹ کابینہ کو پیش کرنے کا حکم۔ شرح سود میں 2 سے 2.5% تک کمی کا امکان، مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس 27 جنوری کو ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک پریس کانفرنس میں فیصلے کا اعلان کریں گے۔ صنعت کاروں نے پالیسی ریٹ سنگل ڈیجٹ میں لانے کا مطالبہ کیا تھا۔ الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن پر ٹیکس وصولی، پنجاب میں 95% رعایت، حکومت کو اربوں روپے کا نقصان۔ ایکسائز حکام کے مطابق ایک سال میں مجموعی طور پر 11,461 وہیکلز رجسٹرڈ، حکومت کو 1.5 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ پنجاب ہائی وے اتھارٹی کی ایکسین پر کرپشن کا الزام، اینٹی کرپشن ملتان میں 3 سال بعد بھی انکوائری نامکمل۔ غلام نبی کے خلاف کروڑوں روپے کی کرپشن کی انکوائری ہے، ٹھیکیداروں سے مل کر خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ محکمہ ماحولیات مضر صحت پلاسٹک بیگز رکھنے والوں کے خلاف ان ایکشن، ملتان کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 10 من سے زائد مضر صحت پلاسٹک بیگز ضبط، 420 کلو شاپر بھی برآمد، خلاف ورزی پر بھاری جرمانے عائد۔ جنوبی پنجاب میں خشک سردی کا خاتمہ، ڈیرہ غازی خان اور ترنڈا میں موسم سرما کی پہلی بارش، سڑکوں پر پانی جمع، راہگیر بھیگ گئے، کچھ لوگ گاڑیاں کھڑی کر کے نظارہ کرتے رہے۔ بارش فصلوں کے لیے سود مند، موسمی امراض کا بھی خاتمہ ہوگا۔ شہر اولیا کے مکینوں کے لیے خوشخبری، اربن فلڈنگ کے میگا پروجیکٹ پر کام کا آغاز، کوریا کے ماہرین کی آمد، ماسٹر پلان تیار کیا جائے گا۔ واسا کو $1 کروڑ کے فنڈز امداد کی صورت میں ملیں گے۔ پنجاب بھر کے اے ای اوز کے لیے اچھی خبر، مستقلی کے لیے 3,000 سے زائد اے ای اوز کا ڈیٹا طلب، تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ جاری، 7 روز میں ڈیٹا فراہم نہ کرنے پر کارروائی ہوگی۔ پی ایچ اے بہاولپور کے ملازمین سراپا احتجاج، لیو انکیشمنٹ اور پینشن کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ، دفتر کے مرکزی گیٹ کے سامنے نعرے بازی۔ ایپکا کا خانیوال میں بھی احتجاج، ترامیم کو معاشی قتل قرار دے دیا۔ سڑکیں تنگ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، جنوبی پنجاب بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، بھاری مشینری سے پختہ تجاوزات مسمار، دکانوں کے باہر پڑا سامان ضبط، بستی ملوک اور ترنڈا محمد پناہ میں بھی شیڈز اور تھڑے مسمار، ملتان کے تاجروں کا تجاوزات آپریشن کے خلاف احتجاج۔ بہاولپور میں تجاوزات کے خلاف آپریشن بے سود، مختلف بازاروں میں تاحال تجاوزات کی بھرمار، خریداری کے لیے آنے والی خواتین مشکلات سے دوچار، گزرنا مشکل ہو گیا، تجاوزات مافیا کے خاتمے کا مطالبہ۔ خانیوال کو خوبصورت بنانے کا مشن، ڈپٹی کمشنر کا تجاوزات کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا اعلان، کہا پورے شہر میں کچرے کے لیے ڈسٹ بن رکھوائے جائیں گے۔ بی آئی ایس پی کے تحت شبارہ میں رقوم کی تقسیم بند، دور دراز سے آئی خواتین کی کثیر تعداد خوار، خواتین کا کہنا تھا شبارہ میں صرف ایک سینٹر بنایا گیا ہے، ڈیوائسز بند ہیں، جلد سسٹم بحال ہو جائے گا، انتظامیہ کا موقف۔ پنجاب حکومت کا اہم اقدام، پولیس ملازمین کے لیے شہداء پیکیج کی منظوری، 11 پولیس شہداء کے خاندانوں کو گرانٹ اور گھر دیے جائیں گے، فیصلہ محکمہ داخلہ پنجاب کے اجلاس میں کیا گیا۔ عازمین حج کے لیے وزارت مذہبی امور کی منفرد سہولت، مدد اور فرائض کی ادائیگی کے لیے نئی پالیسی تیار، عازمین کے لیے سرکاری ناظمین پاکستان سے ہی مقرر کرنے کا فیصلہ، 150 عازمین پر ایک ناظم، مجموعی طور پر 600 ناظمین مقرر ہوں گے۔
میاں چنو کوٹ برکت کا دہی مرکز صحت ویران، عملہ غائب، خالی کمرے، مریضوں کو منہ چڑھانے لگے، کارکردگی صرف سوشل میڈیا تک محدود، علاج گاہ کا رخ کرنے والے مایوس واپس لوٹنے پر مجبور۔ لودھرا میں میلاد چوک فلائی اوور 4 سال سے نامکمل، توڑ پھوڑ سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا، سریے حادثات کا سبب بننے لگے، مٹی اڑنے سے امراض بھی پھیلنے لگے، اعلیٰ حکام سے اصلاح و احوال کی اپیل۔ لیاقت پور ریسٹ ہاؤس میں قیمتی لکڑی گلنے سڑنے لگی، زمین پر پڑے درختوں کو دیمک چاٹ گئی، شیشم اور سفیدہ سمیت دیگر اہم درخت ختم ہو رہے ہیں، آندھی آنے کے بعد بیشتر درخت گر جاتے ہیں۔ روہی بنا ایک بار پھر جنوبی پنجاب کے عوام کی آواز، خبر نشر ہوتے ہی سڑک بنانے کا کام شروع، بنگلہ منٹھار کو صادق آباد سے ملانے والی سڑک کی تعمیر کا آغاز، کام ہوتا دیکھ کر مکینوں کا اظہار مسرت، روہی کا شکریہ ادا کیا۔ رحیم یار خان میں ٹریفک کی روانی کے لیے اہم اقدام، صادق برانچ نہر پر نیا پل تعمیر کرنے کا کام شروع، سابق لیگی ایم پی محمد عمر جعفر کا دورہ، کام کا جائزہ لیا، کہا تعمیراتی کام 28 فروری تک مکمل کیا جائے گا۔ کمشنر ملتان کا ایم پی سلمان نعیم کے ہمراہ شہر کا دورہ، ٹریفک روانی کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ، رش والے مقامات کی نشاندہی کرنے کی ہدایت، شہر کی خوبصورتی کے لیے متعلقہ محکموں کو اقدامات کرنے کے احکامات۔ سی او ہیلتھ مظفر گڑھ کا دورہ، تحصیل اسپتال شوق سرور شہید ڈاکٹر راؤ ظفر عباس سے ایمرجنسی سمیت مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے درپیش مسائل بارے آگاہ کیا، مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی۔ گیس صارفین کو بلیک میل کر کے رقم بٹورنے والا گروہ متحرک، صارفین کو جعلی نوٹسز بھجوا دیے، بل زیادہ آنے کی دھمکی، زیادہ بل سے بچنے کے لیے رابطہ کرنے کی ہدایت، رابطہ کرنے والے صارفین سے پیسے بھجوانے کا مطالبہ۔ رحیم یار خان میں سرویلنس کمیٹی کا اجلاس، سی او ہیلتھ ڈاکٹر غضنفر شفیق نے سربراہی کی، ڈی ایچ اوز، ڈپٹی ڈی ایچ اوز اور عالمی ادارہ صحت کے نمائندے شریک، گزشتہ سال کی کارکردگی اور نئے اہداف کا جائزہ۔ ڈیپٹی کمشنر مظفر گڑھ کا جھنگ موڑ چوک کا دورہ، قرۃ میمن نے گرین مظفر گڑھ مہم کا افتتاح کیا، 10 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے، میاواکی جنگل پہ بھی کام کر رہے ہیں، ڈیپٹی کمشنر کی گفتگو۔ اساتذہ کی کمی پوری کرنے کے لیے نئے فارمولے پر عمل، پنجاب بھر میں 12,000 عارضی اساتذہ بھرتی کرنے کا اعلان، ملتان ڈویژن میں 1300 اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے، درخواستوں کی وصولی شروع، 24 جنوری آخری تاریخ، منتخب امیدواروں کے 25 جنوری کو انٹرویوز ہوں گے، عمر کی حد 21 سے 45 سال ہے۔ نیپا کے وفد کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا دورہ، ایڈیشنل چیف سیکریٹری سے ملاقات، فواد ہاشم ربانی کا کہنا تھا کہ 4 سال میں درجنوں میگا پروجیکٹس مکمل کیے گئے۔ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ ملتان میں کانفرنس، سیکریٹری ایجوکیشن ڈاکٹر عبید اللہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت، پرنسپل ڈاکٹر سمیرہ خان نے استقبال کیا، لارج سکیل اسسمنٹ کے حوالے سے اعداد و شمار پیش۔ ڈپٹی کمشنر کوٹادو کا قائد اعظم فار ایجوکیشن اکیڈمی کا دورہ، اساتذہ کی حاضری، تعلیمی سیشن، صفائی سمیت دیگر امور کا جائزہ، پھول بھی دیکھے، پودوں کے لیے نرسری لگانے کی ہدایت، پرنسپل کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ ڈی پی او بہاول نگر کی تھانہ فقیر والی میں کھلی کچہری، شہریوں کی شکایات کے فوری ازالے کا حکم، آگاہ نہ کرنے پر صحافیوں کا احتجاج، انتظامیہ کے سامنے سوال اٹھانے کا فیصلہ۔ تعلیم پر خواجہ سراؤں کا بھی برابر کا حق، گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول ملتان میں خواجہ سراؤں کے داخلے 25 جنوری سے 15 فروری تک اپلائی کیا جا سکتا ہے، 15 سے 35 سال تک کی عمر کے خواجہ سرا اپلائی کر سکتے ہیں۔ تعلیمی بورڈ ملتان کے زیر اہتمام خصوصی بچوں کا میٹرک امتحان، ڈیٹ شیٹ جاری، جماعت دہم کے امتحان 4 سے 21 مارچ تک ہوں گے،
जमात नहम के इम्तिहान 25 मार्च से 17 अप्रैल तक जारी रहेंगे। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से शुरू होगा। शाहीनों का प्रैक्टिस सेशन सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 से बढ़तरी हासिल है। शायकीन के लिए जर्नल और फर्स्ट इनक्लोजर में मुफ्त एंट्री।